السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں نوید اختر ہاشمی۔ تو جیسا کہ کام کی بات ہماری سیریل چل رہی ہے، تو آج جون سی ہے اس کی قسط نمبر 9 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کا ٹاپک بیسیکلی ہم کام کی بات کے ذریعے معاشرے میں اصلاح کی جو گنجائش ہے یا معاشرے میں جو اصلاح کرنی ہے اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں بیسیکلی۔ تو اپنا نالج ٹرانسفر کرتا ہوں میں جو سیکھتا ہوں۔ تو آج کا ٹاپک جو سا ہے میری ویڈیو کا وہ ہے سربراہ۔ سربراہ ملک کا بھی ہوتا ہے، خاندان کا ہوتا ہے، کسی پارٹی کا ہوتا ہے۔ تو ملک اور پارٹی کے سربراہ کی تو ہر ٹائم ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ آج میں صرف میرا ٹاپک ہے خاندان کے سربراہ۔ تو یہ میں ویڈیو بنانے پہ کیوں مجبور ہوا ہوں؟ ایکچولی ایک شخص ہے جس کی سربراہی نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے۔ تو آج خصوصی ویڈیو جون سی ہے یہ ان کی کوالٹی کے اعتراف میں جون سا ہے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ میں ان کو ایک یعنی کہ سلام کر سکوں اور سلوٹ کر سکوں کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ ان کی کوالٹیز۔ اب اگر سمجھیں کہ میں ایک کسی بندے کو سلام کر رہا ہوں، ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے لیے، تو اس میں کچھ ایسی کوالٹیز ہوں گی جس کی وجہ سے وہ خاندان کا سربراہ ہے۔ اور سربراہ ہر بندہ ہی سربراہ ہے، یعنی کہ ہر انسان جو ان سے پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بچے ہوتے ہیں، اس لیے وہ سربراہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ لوگوں میں زیادہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ اپنے خاندان سے باہر بھی سربراہ بن جاتے ہیں، مثلا کسی پارٹی کے سربراہ بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ پہنچتے پہنچتے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ مختصر ویڈیو کرنی ہے کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں شیئر کرنے کے لیے، مگر ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، ویڈیو لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں شوق سے، اور ٹائم پھر جو ہے نا وہ مینج کرنا ہے کہ کام کی باتیں زیادہ ہوں اور ہماری ویڈیو جو سی ہے وہ وہ کارآمد ہو، لوگوں کے لیے کوئی اچھی بات اس میں سے مل سکے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جن کی میں بات کر رہا ہوں ان کا نام میں آخر میں شیئر کروں گا۔ اچھا، یہ عموماً میں نے دیکھا بچپن سے، جو میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ خاندان کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ دادا ہوتا ہے اگر زندہ ہو، نہیں ہوتا تو اس کے بعد خاندان کا سربراہ باپ ہوتا ہے۔ کیوں باپ ہوتا ہے؟ اس لیے باپ ہوتا ہے، دادا ہوتا ہے تو اس کی نسل ہوتی ہے، نسل سے بچے شادی شدہ بھی ہو جاتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ سب کے بچے جن سے پروان چڑھے، پورا کنبہ کامیاب ہو۔ اگر دادا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد باپ سربراہ ہوتا ہے۔ باپ کیوں سربراہ ہوتا ہے؟ اس لیے سربراہ ہوتا ہے کہ وہ تمام بچے، کیونکہ اس نے پیدا کیے ہوتے ہیں، وہ چاہتا ہوتا ہے اس کے سارے بچے کامیاب ہو جائیں، وہ سب کو یعنی کہ نا کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ سب کے لیے کوئی نہ کوئی یعنی کہ کوئی نہ کوئی نکالتا ہے، رستہ نکالتا ہے کہ اس کے بچے جو ان سے ہیں کل کو وہ انڈیپینڈنٹ اچھی زندگی گزار سکیں۔ اچھا، اب کیسز اور بھی ہیں کہ باپ کئیوں کے جلدی فوت ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو ان سے ہے وہ ماں سربراہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مگر عورت کا لمیٹڈ ویژن ہوتا ہے، اس کو کسی میل کی سپورٹ ہوتی ہے، تو اس لیے پھر بڑا بھائی جو ان سے ہے وہ ساتھ ایک سپورٹ بن جاتا ہے، اور بڑا بھائی بھی سربراہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ان سے بڑی بہن بھی سربراہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، سربراہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر سربراہ میں کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو سا آج کا واقعہ جو سا میں شیئر اس لیے یہ سوچ مجھے ایک ڈفرینٹ واقعہ اس لیے لگا، اس کو میں شیئر کرنا ضرور چاہوں گا کہ جس بندے کی میں آج بات کرنے لگا ہوں اس کی سربراہی کے معاملے پہ، تو وہ جو سا ہے نا گھر میں وہ اس کا نمبر جو سا ہے نا وہ چوتھا ہے، یعنی کہ 2 بھائی بھی اس سے بڑے ہیں، ایک بہن بھی اس سے بڑی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا باپ بھی زندہ ہے۔ باپ زندہ ہے مگر پھر بھی وہ خاندان کا سربراہ ہے۔ 2 بڑے بھائی تھے پھر بھی وہ زندہ تھے تو وہ پھر بھی خاندان کا سربراہ ہے۔ اب اس کے 2 بڑے بھائی فوت ہو چکے ہیں، ایک بڑی بہن بھی فوت ہو چکی ہیں، مگر سٹل وہ خاندان کا سربراہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج سے سربراہ نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں سے میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں کہ وہی خاندان کا سربراہ ہے۔ وہ کیوں خاندان کا سربراہ ہے؟ میں نے دیکھا، سوچا، اس کی کوالٹیز کو دیکھا۔ جب میں فیصل آباد میں آیا خاص طور پہ، تو آ کے میں نے ان کی پرسنالٹی کو آبزرو کیا، ان کی زندگی کے واقعات کو سارے کو آبزرو کیا۔ اچھا، تو میں آج مجبور ہو گیا ہوں، میں آج ماننے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ وہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو خاندان کا سربراہ مانا جائے۔ اب اس میں کوالٹیز کیا ہیں؟ سب سے بڑی اس میں کوالٹی یہ کیا ہے کہ اس کے دل میں اپنے کنبے کے لیے درد ہے۔ کنبے کی بات کر رہا ہوں، اپنے بیوی بچوں کی بات نہیں کر رہا۔ کنبے سے مراد ہے اپنے بھائیوں کے لیے بھی درد ہے، اپنی بہنوں کے لیے درد رکھتا ہے، اپنے سالوں کے لیے درد رکھتا ہے، اپنے بہنوئیوں کے لیے درد رکھتا ہے، اس لیے وہ پورے خاندان کا سربراہ ہے۔ یعنی اگر اس کا کوئی بہنوئی جو ان سے ہے نا وہ پریشان ہے، یا کوئی بہن غریب ہے،
اس کو پرابلم ہے تو وہ اس کی پرابلم سالو کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھاگ پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو مدد کرتا، نہیں ہے تو وہ قرض پکڑ کے بھی مدد کر دیتا ہے. اس لیے اس نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رزق کی بارش کی ہوئی ہے. یعنی اللہ اس کو اتنا اچھا رزق دے رہا ہے کہ وہ بندہ جو سا ہے، کوئی پکی نوکری نہیں ہے اس کی، اس کا ایک ہوائی رزق ہے. ہوائی رزق سے مراد ہے کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، مگر کیونکہ اس کی خیر خائی جو سی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہوئی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ خود تو کماتا ہی ہے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی رزق ارینج کر کے دیتا ہے، اپنے بھتیجوں کے لیے بھی کرتا ہے، اپنے بھانجوں کے لیے بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. ان سب کو اس نے کامیاب کیا ہوا ہے اور کرتا ہی جا رہا ہے، کرتا ہی جا رہا ہے، کرتا ہی جا رہا ہے. اس لیے وہ خاندان کا سربراہ. اچھا، جو اس کا باپ ہے، باپ جو سا ہے وہ تقریباً 30-40 سال سے وہ کوئی کام نہیں کرتا، وہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے، کبھی اس بیٹے کے گھر، کبھی اس بیٹے کے گھر، کبھی اس بیٹے کے گھر. اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ سربراہی اس کے پاس آئی کیسے؟ کہ یہ تو یعنی کہ نا چوتھے نمبر پہ ہے. اس کی بڑی بہن تھی، 2 اس کے بڑے بھائی تھے، مگر باپ بھی زندہ تھا، پھر بھی یہ سربراہ کیسے بن گیا؟ اب یہ جو بات تھی مجھے بڑی یعنی کہ نا یعنی کہ مجھے اس نے نا ایک کھوج دی میری زندگی میں کہ میں اس تلاش کروں کہ یار یہ بندہ سربراہ کیسے بن گیا. اچھا، وہ سربراہ کیسے بن گیا یہ میں کر رہا تھا اس پہ کام. تو میں نے دیکھا شروع میں کہ اس کے 2 بڑے بھائی، اس کی 2 بہنوں، سگی بہنوں کے ساتھ شادی ہوئی، گھر میں لڑائی جھگڑے، دونوں بہنیں چاہ رہی تھی کہ ہماری حکومت ہو. تو اس نے کیا کیا، وہ تیسرے نمبر پہ تھا. اس نے جب اس کی شادی کا ٹائم آیا تو اس نے کہا کہ جی یہ 2 بڑے ہیں، ان میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، بہن نے کبھی یہ، اس لیے ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو ایک علیحدہ گھر بنانا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ان کو ایک گھر دے دیا، علیحدہ دے دیا. خود اس نے محنت کر کے کما کے ایک اور نیا گھر بنایا، ٹھیک ہے. یعنی وراثت میں اس کو کچھ نہیں ملا تھا، کوئی اس کے پاس زرعی زمین نہیں تھی، کوئی اس کے پاس مکان نہیں تھے. ایک چھوٹا موٹا جو مکان تھا گھر میں وہ اس نے چھوڑ کے بڑے بھائیوں کو دے کے خود جو سا وہ چھوٹے بھائیوں کو اور بہنوں کو لے کے سائڈ پہ ہو گیا. باپ کو بھی اس نے اپنے پاس رکھ لیا، ماں کو بھی اس نے اپنے پاس رکھ لیا، ماں کی بہت خدمت کی. اچھا، اب یہ کہ اب اس نے شادی کروائی. جب اس کی شادی ہوئی تو اس کو اللہ کی طرف سے جو ہے اس کو بیوی جو سی تھی اس کی، وہ بہت اچھی مل گئی، وہ بھی خاندان کی خیر خواہ تھی، ٹھیک ہے. تو اس نے کو خاندان کو جو سا ہے، اس کے اپنے شوہر کے خاندان کو جو سا ہے نا، اس نے اپنا خاندان سمجھ کے، یعنی کہ اس کے جو بھائی تھے ان کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھا، اور اس کی بہنوں کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھا، اپنی یعنی نندوں کو، اور اپنے جو سے تھے دیور جو سے تھے ان کو بھی بڑی رسپیکٹ دی، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، وقت چلتا گیا، وقت چلتا گیا. اب کیا کیا اس نے کہ اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ اپنے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کی شادیاں کی، پہلے گھر بنایا اپنا، پھر ان کی شادیاں کی. شادیاں کرنے کے بعد کیا کیا، پھر ان بھائیوں کو بھی گھر بنا کے دیے اپنی محنت سے، اور ان کو بیسک فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. جب وہ پاؤں پہ کھڑے، اب وہ کیا کر رہا ہے کہ اب وہ پاؤں پہ کھڑے ہیں، اپنا اپنا کام کرتے ہیں. وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کا بھی ہوائی رزق ہے، مگر اگر ان کو رزق ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ورنہ وہ اپنے ساتھ ان کو اٹیچ کر لیتا ہے، پھر ان کا گھر نہیں رکنے دیتا. اب ان کے بھی بچے ہو گئے. اب کیا ہوا، بڑے بھائی فوت ہو گئے 2، تو اس کے بچوں کی بھی اس نے شادیاں کی، ٹھیک ہے، اپنی بہن کے بچوں کی بھی شادیاں کی. اور کوئی کہیں معاملہ، کہیں پرابلم ہو تو وہ اچھی گائیڈنس دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خاندان کا سربراہ بنا ہوا ہے. اچھا، میں نے دیکھا کہ یار اس بندے میں کیا خاص بات ہے. اب اس کے بچے بھی ہیں، بچے یونیورسٹی کالجز تک پہنچ چکے ہیں، مگر آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس کے دل میں بھائیوں کے لیے درد ہے، بہنوں کے لیے درد ہے. باپ کے لیے جو ان سے ہے اس نے ایک ایسا رکھا ہوا ہے کہ باپ کو اس نے فری ہینڈ کیا ہے کہ آپ جس مرضی بیٹے کے ساتھ رہیں، جس مرضی بیٹے کے گھر کھائیں، آپ کو کوئی پابندی نہیں. آج بھی اس کا باپ جو ان سے ہے وہ سب کے لیے رسپیکٹیبل ہے، عزت سارے کرتے ہیں، مگر وہ خاندان کا سربراہ اس کا باپ نہیں ہے، وہ خود خاندان کا سربراہ ہے، کیونکہ سارے اس کو سربراہ مانتے ہیں. سربراہ بیونسا ہوتا ہے، اس کی میں نے تعریف پڑھی، تھوڑا سا سرچ کیا، تو سربراہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے، اس کی مثال دیں کہ ایک ایسی چھت کی مانند ہے جو دھوپ بھی سہتی، سردی گرمی ہر سہتی، مگر اپنے کنبے پہ اوپر جو ہے وہ سختی نہیں آنے دیتی. ایک درخت کی مانند ہے جو ہمیشہ اپنے خاندان کو سایہ دیتا ہے، کبھی کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا. جو بے سہارا نہیں چھوڑتا وہی سربراہ رہ سکتا ہے اور رہتا ہے. اچھا، اب کیا ہے کہ یہاں تک محدود نہیں ہوئی اس بندے کی بات، اس بندے کی کوالٹیز جو سی ہیں وہ یہاں تک محدود نہیں رہی. وہ کیا کرتا ہے کہ جو اس کی جو وائف ہے وہ اس کے بھائیوں کو بھی سپورٹ کرتا ہے. اگر کسی پہ قرضہ چڑھا تو وہ قرضہ اتارنے میں اس کی ہیلپ کرتا ہے.
اگر کسی کو پرابلم ہے، پریشانی ہے، تو وہ کسی کو بیمار ہے تو وہ فوری بھاگتا ہے اس کا پتہ لینے کے لیے، اپنی وائف کو لے کے ان کے دکھ درد میں پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ جون سا ہے وہ یعنی مثلا اس کے جو بہنوئی ہیں، ان کو کوئی تکلیف ہے، ان کو درد ہے، تو وہ بندہ تڑپ کے بھاگتا ہے۔ یہ تڑپ اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ تڑپ دے دیتا ہے وہ ہمیشہ سربراہ بنتا ہے، اور ہمیشہ ہی رہتا ہے اور سربراہ رہتا ہے۔ اور ایسا بندہ جون سا ہے دنیا میں رہے نہ رہے، اس کی سربراہی جون سی ہے وہ نسلوں تک شفٹ ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ایک ایسا بندہ جون سا ہے نا، وہ ایسی سربراہی جون سی ہے نا، وہ اپنی نسلوں میں شفٹ کر کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، درد، بہن بھائیوں کا درد، اپنے کنبے کا درد، ماں باپ کے لیے سوچنا، بہنوں کے لیے سوچنا، اپنے بہنوئیوں کے لیے سوچنا۔ ابھی اس کی زندگی جون سی ہے وہ بہنوئیوں تک پہنچی ہے، یعنی کہ ابھی اس نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کی، اپنے بیٹوں کی شادی نہیں کی، ابھی زندگی چلتی جا رہی ہے۔ مگر یہاں تک جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے خاندان کا سربراہ اسی لیے سربراہ ہے کہ اگر کوئی بہن غریب ہے نا، تو اس کے گھر میں کوئی مثلا کھانے کو نہیں ہے تو اس نے پہنچ جانا ہے، اس نے کوئی نہ کچھ چیز لے جانی، اور بلکہ کئیوں کو تو اس نے اپنے بہنوئیوں کو رزق کر کے ان کو اچھے مشورے کر کے ان کو اچھے کاروبار کروا دیے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا اس میں خاص بات ہے کہ بڑی سپورٹ اس کی بیگم کی بھی ہے۔ اگر بیوی اچھی مل جائے نا تو کنبے جون سے ہے نا وہ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں۔ اگر بیوی لالچی ہوگی یا بیوی یہی چاہے گی کہ میں سب کچھ سنبھال لوں، یا میں اور میرا ہسبینڈ جون سا ہے وہ ہر چیز کے اوپر کنٹرول کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک تو ہوتی ہے نا وراثتی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وراثت پہ بھی کنٹرول کر جاتے ہیں، قبضے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہن بھائیوں کو فٹافٹ فارغ کیا اور اس کے بعد سارا کچھ خود قابو کر لیا، ٹھیک ہے، اور وہ حق سمجھتے ہیں۔ اس بندے میں یہ بات نہیں ہے، اس کو وراثت سے کچھ نہیں ملا، مگر پھر بھی وہ جو دنیا سے کماتا ہے، اپنا رزق کماتا ہے، اس میں سے بھی وہ لوگوں کو دیتا ہے۔ اچھا، اس میں کیا بات ہے خاص کہ وہ خاندان کو کسی نہ کسی بہانے سال میں 2-3 دفعہ اکٹھا ضرور کرتا ہے، مثلا قربانی کرتا ہے بڑے لیول کی، ٹھیک ہے، 2-3 قربانیاں کرتا ہے، سب کو بلاتا ہے، اکٹھے ہوتا ہے، ان کے مسائل سنتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کرتا ہے، کوئی اس کو پتہ چل جائے کہ میرا جون سا ہے اگر کوئی سالہ بیمار ہو تو فوری بھاگتا ہے، اس کو پتہ چل جائے میرا کوئی بہنوئی بیمار ہے فوری طور پہ بھاگتا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ بیوی کے خاندان میں بھی اور اپنے خاندان میں بھی دونوں طرف اس کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کی یعنی کہ نا برابر ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر میری بیوی کا بھائی بیمار ہے تو یہ میری ذمہ داری تھوڑی نہیں، اس کے لیے بھی تکلیف میں بھاگتا ہے، چاہے اس کو 1000 کلومیٹر دور جانا پڑے تو وہ وہاں بھی بھاگ کے اس کی تکلیف کے لیے پہنچتا ہے۔ یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر انعام دے دی ہیں۔ اچھا، یہ کوالٹیز جس میں آتی ہیں نا وہ بندہ سربراہ بن جاتا ہے۔ اچھا، ایک طرف بڑا ہوتا ہے کوئی، دیکھیں نا، میں نے کہا پھر یہاں کہ وہ اس کا باپ سربراہ نہیں ہے، اس لیے کہ باپ اس کا 40 سال سے کچھ نہیں کرتا، وہ صرف کیا کرتا ہے، کبھی اس بیٹے کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اس بیٹے کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے، صرف دیکھتا رہتا ہے۔ مگر باپ کی ایک کوالٹی ضرور ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ساری اولاد جون سی ہے وہ کامیاب ہو۔ اگر یعنی کہ جون سا ہوتا ہے نا، وہ ایکویلٹی ضرور چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سارے بچے کامیاب ہو جائے۔ یہ درد خاص طور پہ نا یہ باپ میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بھائی میں یہ درد ہو جائے گا نا تو وہ خاندان کا سربراہ ہے، جو میں نے اس بندے میں آبزرو کی ہے۔ اچھا، اب کچھ واقعات ہیں ایسے جن کو میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ بندہ جو سا ہے نا خاندان میں، جہاں اس کو پتہ ہے کہ یہ خاندان ہے، میں نے ایک بات کی ہے، یہ پورے خاندان میں ڈسکس ہونی ہے، ظاہری بات ہے وہ خاندان کا سربراہ ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے منہ پہ کوئی اور بات کرے گا، دوسرے بھائی کے بعد میں بہن کے منہ پہ اور بات کرے گا۔ وہ جو ایک بات کرے گا نا، وہی بات کو اس کو پتہ ہے کہ میرے منہ سے نکلی ہوئی ایک بات پورے خاندان میں ڈسکس ہونی ہے کہ جی بھائی نے یہ کہا تھا۔ اب وہ بات جو سی ہے وہ اختلاف نہیں ہونی چاہیے کہیں، مثلا بہن یہ نہ کہے کہ میرے سامنے تو اس نے یہ بات نہیں کی، بھائی یہ نہ کہے کہ میرے سامنے تو اس نے یہ بات نہیں کی، وہ جہاں بھی بات ہوتی ہے وہ ایک رہتی، اس لیے وہ خاندان کا سربراہ ہے۔ دوسری بات ہے سب کے لیے دکھ درد تکلیف میں مدد کرنا، اس لیے وہ خاندان کا سربراہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوالٹیز جو سی نا انعام ہوتی ہیں، یہ ہر بندے کو نہیں ملتی۔ میں نے کہا نا یہ جو سا بندہ ہے اس کا 4تھا نمبر ہے، یعنی بھائی جو ان سے ہیں وہ 2 بڑے تھے مگر وہ آپس میں اختلافات جھگڑے جس کی وجہ سے وہ سائڈ پہ ہو گئے، لیڈرشپ نہ سنبھال سکے، وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ اب اس نے 4تھے نمبر پہ، یعنی کہ بہن بھی بڑی جون سی تھی، اس کی شادی ہو گئی، وہ تو چلو اپنے گھر چلے گی، مگر یہ 4تھے نمبر پہ جو بیٹا ہے، 4تھے نمبر کا بھائی ہے، یہ سب کے پورے خاندان کا سربراہ ہے۔ آج اس کے 2 بڑے بھائی فوت ہیں مگر اس نے ان کے بچوں کی بھی شادیاں کی ہیں، ان کے بچوں کے لیے بھی رزق تلاش کرتا ہے، ان کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، کیونکہ وہ خود کام کرتا ہے ایک ایسا جس میں اس کو لیبر کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس نے
اپنے بھائیوں کے بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، اور آج بھی ان کے دکھ سکھ میں تکلیف میں ان کے ساتھ ہے، اس لیے پورا خاندان اس کی اتنی عزت کرتا ہے، اتنی عزت کرتا ہے، اتنی عزت، حالانکہ وہ کوئی اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، اس کے بعد اس کے پاس کوئی ایسی کوئی فیکٹری نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یا اس کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے جس سے اس کو کنفرم ہو کہ مجھے پیسے آتے رہیں گے، وہ ہر دفعہ رزق تلاش کرتا ہے، مگر یہ کہ اس کی کوالٹیز، اس کی خیر خواہی، اس کی محبت جون سی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنا کرم کیا کہ اس کا رزق ختم نہیں ہوگا۔ جو بندہ دوسروں کی خیر خواہی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، سب کے لیے درد فیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک خاندان تک کی بات ہو رہی ہے، مگر کچھ لوگوں میں ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ جون سی ہے، پھر وہ جون سی ان کی لیڈرشپ باہر تک چل جاتی ہے، وہ آگے تک بڑھ جاتی ہیں۔ مگر میں یہاں ٹپیکلی بات کر رہا ہوں خاندان کے سربراہ کی، یہ مجھے مثال بالکل ڈیفرنٹ لگی تھی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، ان کا نام بھی بتاؤں گا اینڈ میں۔ اچھا، اب خاص پھر بتاتا چلوں کہ کیا کوالٹی پہلی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر آپ خاندان کے سربراہ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ خاندان کے سربراہ رہیں، تو آپ میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ پہلے نمبر پہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ آپ کی ایک بات جون سی ہے وہ پورے خاندان میں ڈسکس ہونی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ خود تو عیاشی کریں، ٹھیک ہے، باقی جون سے ہیں وہ بھاڑ میں جائیں، ایسے بندے کو نہ تو کوئی سربراہ مانے گا اور نہ ہی اس کو۔ تیسری بات ہے انصاف، اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو وہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے اس کو کچھ بھی پے کرنا پڑے، یعنی جتنی مرضی مخالفت برداشت کرنی پڑے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس بندے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور اس کو ہم نے انصاف دینا ہے، اور وہ سب کو موٹیویٹ کرتا ہے، قائل کرتا ہے، اور دلیل کے ساتھ کرتا ہے۔ جب دلیل کے ساتھ کرتا ہے تو سارے اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ خاندان کا سربراہ ہے۔ اچھا، اور سربراہی کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ جو سربراہ ہوتی ہے اس کی جون سی ہوتی ہے نا، وہ خاندان میں عزت نہیں ہوتی، صرف بہن بھائیوں میں نہیں ہوتی، اس کی سوسائٹی میں بھی عزت ہوتی ہے، اس کی کزنوں میں بھی عزت ہوتی ہے، شریک بھی ہوگا نا، جو شریک اس کا دشمن بھی ہوگا خاندان کا، وہ بھی اس کی کوالٹیز کو اعتراف کرے گا۔ اس بندے میں نے یہ کوالٹی دیکھی ہے کہ اس کے جو کزن ہے، اس کی جو برادری ہے، اس کے مامے، چاچے، تائے، پھوپھیاں، ہر بندہ کہتا ہے کہ جاوید جون سا ہے، جاوید اختر ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ جاوید جون سا ہے نا، وہ یعنی کہ نا میرٹ پہ بات کرتا ہے۔ جو بھی بندہ میرٹ پہ بات کرتا ہے وہ جون سا ہوتا ہے وہ سربراہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم جو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو تب بھی میری ویڈیو دیکھ کے کچھ سیکھیے گا، کیونکہ آپ نے بھی خاندان کا سربراہ ایک دن بننا ہے۔ اب آپ نے خاندان کا سربراہ بننا ہے تو اس کے لیے کیا کیا کوالٹیز آج ہی ذہن میں رکھ لیں۔ آج آپ میں یہ کوالٹی آ گئی نا کہ آپ خاندان میں جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ خاندان سے آپ کا پالا پڑنا ہی پڑنا۔ آج آپ 100 جھوٹ بولیں، ایک جھوٹ بولیں گے، دوسرا جھوٹ بولیں گے، تیسرا جھوٹ بولیں گے، کہیں نہ کہیں خاندان میں جب بات ہوگی تو وہ آپس میں جب کنٹراڈکٹری ہوگی، لوگ کہیں گے کہ یار دیکھ لو یار، اتنا بندہ ہے، بڑا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے اس کی کریڈیبلٹی وہیں ختم ہو گئی، زیرو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وہ چاہے جتنا مرضی امور کروڑوں پتی ہو، اربوں پتی ہو، مگر اس کی کریڈیبلٹی جو سی ہے نا وہ ختم ہو گئی، لوگ اس کو سربراہ نہیں مانیں گے۔ دوسری بات ہے، اگر وہ مثلا اپنے بچوں کا سوچے، دوسروں کا نہ سوچے، کنبے کا، تو وہ سربراہ تو نہ ہوا، پھر تو ایک عام آدمی ہوا۔ ہر بندہ اپنے خاندان کے لیے تو سوچتا ہی، اپنے بیوی بچوں کا تو ہر بندہ ہی سوچتا ہے، اپنے گھر کو تو ہر کوئی سیانا ہوتا ہے۔ جب آپ تو وہ لیڈرشپ نہیں ہے اس میں، اس کا مطلب کہ وہ خاندان کا سربراہ نہیں ہے، اور نہ ہی رہ سکتا ہے۔ جو بندہ پورے خاندان کا سوچتا ہے وہی خاندان کا سربراہ کہلوانے کا حقدار ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کا حق کھا جائیں، آپ جھوٹ بولیں، ٹھیک ہے، آپ خود تو عیاشی کریں، دوسرے لوگوں کو آپ دھکیل دیں غربت میں، ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کو کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے، آپ کا اپنے سے کنسرن رکھتے ہیں، چلو یار میں تو ٹھیک ہوں، میں نے تو مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو پھر وہ سربراہی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب عام انسان میں اور سربراہ میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے عام انسان میں اور خاندان میں؟ پھر میں کہتا ہوں کہ سربراہ ہر انسان بنتا ہے۔ مثلا ایک چھوٹا بھی ہے نا، اس کی بھی تو شادی ہونی ہے نا، وہ بھی اس کے بھی بیوی بچے ہوں گے تو وہ بھی ایک دن سربراہ بن جائے گا۔ اب نوٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ والی کوالٹیز جو میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں، یہ ساری باتیں آپ میں اگر ہوتی جائیں گی تو آپ صرف اپنے خاندان کے سربراہ نہیں رہیں گے یا اپنے بیوی بچوں تک نہیں رہیں گے، آپ کی سربراہی جو سی ہے وہ پورے خاندان میں پھیلتی جائے گی۔ میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، وہ خاندان کے سربراہ تھے، اس لیے کہ وہ پورے کنبے کا درد رکھتے تھے۔ آج وہ دنیا میں نہیں موجود، مگر ان کی سربراہی کو آج بھی لوگ مانتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ بات میرٹ پہ کرتے تھے۔
جو کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ بات جو سی ہے زیادتی پہ وہ کھڑے نہیں ہوتے، کہتے زیادتی جو کر رہے ہیں کہتے تھے نہیں یہ زیادتی ہے بھائی، یہ نہیں ہونے دیں گے، اس لیے جو سی ہے وہ کرتے تھے، اس لیے ان کی سربراہی آج بھی آج ان کی کہیں ڈسکس کرتے ہیں خاندان میں تو لوگ ان کو سلوٹ کرتے ہیں۔ سربراہ جو سا ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا انسان جو سا ہے وہ شفٹ کر کے جاتا ہے سربراہی۔ ظاہری بات ہے کہ اچھا انسان جو سا آتا ہے اس کا خون جو سا آتا ہے وہ نسلوں میں شفٹ ہوتا ہے، اس کی کوالٹیز نسلوں میں شفٹ ہوتی ہیں، تو آگے معاشرہ بہتر ہوتا جاتا ہے۔ تو آج سربراہ کی جو میں نے تعریف کی ہے، ٹھیک ہے، سربراہ ہر بندہ ایک دن سربراہ بنتا ہے اپنے خاندان کا، مگر اگر تو آپ صرف اپنے بیوی بچوں اپنے گھر تک سربراہ ہیں تو آپ کی سربراہی جون سی ہے وہ ایک عام سی سربراہی ہے، یعنی کہ وہ صرف اپنے گھر کو ہر کوئی سے آنا ہے۔ مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کزن، آپ کا شریکہ، آپ کا خاندان، آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے دوست آپ کی عزت کریں، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سب کے لیے درد رکھنا ہوگا۔ یہ جو سب کے لیے درد رکھتا ہے وہی سب سے بڑا سربراہ ہوتا ہے، اور اس کی عزت اور اس کی رسپیکٹ جو سی ہے وہ آپ نہیں کرتے، ہر بندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ آپ کی عزت کرے تو پھر سب کے لیے درد رکھے، حتیٰ کہ اس کے دوست بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی سب سے بڑی کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ اگر جھوٹ بولا ہے نا تو یہ مجھے بھگتنا پڑے گا، اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی نا تو مجھے بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انعام دی، یہ کوالٹیز انعام ہے، ہر بندے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہو سکتا ہے بھائی بھائی کا دکھ درد کرتا ہے، مگر جب شادیاں ہو جاتی ہیں بیویاں آ کے اختلافات ڈال دیتی ہیں تو وہ سگے بھائیوں کو بھی دور کر سکتی ہیں، مگر اس نے کیا کیا ہے کہ سگے بھائیوں کو بھی، اس نے بیویوں کے اختلاف کا کیا کیا ہے کہ اس نے سب کو لے لیا، اس نے اپنی کمائی سے اپنے بھائیوں کو بھی گھر بنا کے دی، ان کی شادیاں کی، اپنے جو بھائی فوت ہو گئے ان کے بچوں کی بھی شادیاں کی، حتیٰ کہ ایک بہن فوت ہوگی اس کی بچی کی بھی شادی کی، اور وہ ایسے کام کرتا ہی جا رہا ہے، کرتا ہی جا رہا ہے، کرتا ہی جا رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پہ رزق کی بارش کرتا ہی جا رہا ہے، کرتا ہی جا رہا ہے، کرتا ہی جا رہا ہے، اور وہ ایک اچھی زندگی، ایک عزت دار زندگی گزار رہا ہے۔ آج کیا ہے کہ اس کے پاس اربوں روپیہ نہیں ہے، کروڑوں روپیہ نہیں ہے، جو وہ کماتا ہے وہ خرچ کرتا جا رہا ہے، خرچ کرتا جا رہا ہے، مگر اس کی جو عزت ہے نا وہ کمال ہے، اس کی جو کریڈیبلٹی ہے نا وہ کمال ہے، ہر بندہ اس کی عزت کرتا ہے، حتیٰ کہ جو اس کی مخالفت بھی رکھتا ہوگا نا کسی معاملے میں، کچھ لوگوں کو جیلس ہوتا ہے کمائی سے کہ یہ بندہ اتنا کیوں کما رہا ہے، مگر وہ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے وہ کماتا ہے، وہ اپنی محنت سے کماتا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ وہ بندہ انصاف پسند ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خاص کوالٹیز ہیں، تو میں نے خاص طور پہ آج جاوید اختر صاحب جو سے میرے جو سے ہیں یہ بردر ان لا ہیں، ٹھیک ہے، میرے بہنوئی ہیں رشتے میں، ٹھیک ہے نا، تو ان کی میں نے کوالٹیز جو ان سی دیکھی ہیں، فیصل آباد میں ان کی رہائش ہے، فیصل آباد میں میں آج کل ہوتا ہوں، تو میں نے آ کے ان کی کوالٹیز کو، ان کی زندگی کو اسٹڈی کیا، تو مجھے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں، تو میں نے کہا کیوں نہ ان کی لیڈرشپ کو جو ہے آپ لوگوں تک پہنچایا جا سکے، تو آپ بھی خاندان کے سربراہ بنیں گے۔ سربراہ بننا، اپنے گھر کا سربراہ بننا کوئی کوالٹی نہیں ہے، پورے خاندان کا سربراہ بننا کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ آپ کی مثالیں دے سکیں اور آپ کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔